بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے مغفرت، فضل اور رحمت کی دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں۔ ویسے تو پورے قرآن مجید میں جو ایمانیات ہیں کہ ایک بندہ جو ایمان لاتا ہے تو اس ایمان کے اجزاء کیا ہیں، اس کے عناصر کیا ہیں، ان کی تفصیلات قرآن میں ہیں اور حدیث میں بھی ہیں، اور فقہا نے بھی پھر ایمان کی صفات کے نام سے کلمے بنائے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ کلمہ اگر زبان سے ادا کیا جائے تو یہ پورے ایمان کا اظہار ہے۔ لیکن اس کے باوجود بندہ کبھی کبھی سوچتا ہے کہ بندہ اپنی زبان میں اپنے الفاظ کے ساتھ ایمان کا اظہار کرے اور اللہ کے حضور اس ایمان کی گواہی دے۔ تو مثلاً اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو ہم اگر یوں کہیں کہ یا اللہ ہم سب بالغیب ایمان لاتے ہیں، جو نشانیاں تو نے ظاہر کی ہیں ہم ان نشانیوں کو قبول کرتے ہیں، اور بلا شبہ یہ کائنات کے آثار ہیں، انبیاء ہیں، تیری کتابیں ہیں اور پھر تیری تعلیمات ہیں، پھر خود انسان کے اپنے اندر بڑی علامات ہیں۔ تو یا اللہ ہم مزید کسی علامت اور کسی نشانی کا کوئی مطالبہ نہیں کرتے، ہم بالغیب ایمان لاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، تیرے ہی لیے حمد ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ، تو ملک کا بادشاہی کا واحد مالک ہے اور تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، تو بڑا معاف کرنے والا، فضل فرمانے والا، رحم کرنے والا، پناہ دینے والا اور بابرکت ذات ہے۔ تیرے انبیاء اور فرشتے حق اور سچ ہیں، ہم تیرے ملائکہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور تیرے سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ تیرے انبیاء بھی اور تیرے فرشتے بھی حق ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے، رسول اور آخری نبی ہیں۔ جو کچھ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان سے پہلے نازل کیا ہے وہ عین حق ہے، اور تیرا وعدہ قیامت و آخرت سچا۔ میرا خیال ہے اگر آپ نے سنا ہے تو اس طرح اگر بندہ گواہی دے اور اس کا اظہار کرے تو اس میں یہ مکمل ایمان ہے۔ تو ہم سب اس ایمان کا اظہار و اعلان کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی اور ایمان کا جو تقاضا ہے اسلام، فرما برداری، تابعداری، اس کی بہترین حالت پر ہمیں زندگی دے اور بہترین حالت پر ہمیں موت دے۔ ہمارے لیے زندگی میں بھی سلامتی ہو، موت میں بھی سلامتی ہو، جس دن ہم دوبارہ اٹھیں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے اس دن بھی ہمارے لیے سلامتی ہو۔ تو ہم اس ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا سبق جو ہے وہ سورہ عنکبوت ہے۔
یہ اس وقت نازل ہوئی ہے مکے میں جب حالات بہت زیادہ شدید تھے. کچھ عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے گزر چکا تھا اور حالات بڑے شدید تھے، اتنے شدید تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن نے بھی اس صورت کے ذریعے مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کی اجازت دے دی. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی کیا کہ آپ حبش کا یہ ملک ہے، یہاں چلے جائیں، قریب بھی ہے اور وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ انصاف کرنے والا ہے، تو وہاں امید ہے کہ آپ امن سے رہ سکیں گے. تو بہت سارے مسلمان مرد و خواتین جو ہیں وہ حبشہ ہجرت کر گئے. تو ظاہر ہے ہجرت کا مرحلہ تو اسی وقت ہی آتا ہے کہ جب بندے کے لیے اپنا وطن تنگ ہو جائے. تو یہ اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی. تو بڑی سختیاں ہو رہی تھیں اہل ایمان پر، لیکن کچھ لوگ ان سختیوں سے بڑے گھبرا بھی جاتے تھے اور کمزوری کا بھی مظاہرہ کرتے تھے. کچھ لوگوں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا. ویسے تو اکثر صحابہ نے استقامت کا استقامت کہ وہ پہاڑ تھے اور ان پر جو بھی آیا وہ سہ گئے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا اور واپس پھر وہ پلٹے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ بھئی یہ آپ پر جو مصائب یا پریشانی آ رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ آزماتا تو ہے، اس کو آزمائش سمجھیں، اس کو اللہ کی طرف سے عذاب نہ سمجھیں. کافروں کی طرف سے جو تکلیفیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں یہ آزمائش تو ہیں، لیکن یہ عذاب کی اللہ کا عذاب نہیں ہے. یہ تو تمہیں مطلب ہے کہ مزید آپ یوں سمجھیں کہ تمہارے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے ہے اور صبر کی ٹریننگ کے لیے ہے. تو یہ اس موقع پر ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی. لیکن اب جو ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب پچھلی باتیں رپیٹ ہو رہی ہیں. ظاہر ہے قرآن مجید میں باتیں رپیٹ بہت ہوتی ہیں، کیونکہ بات تو ایک ہی توحید کی، آخرت کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اور ضابطہ انسان کے لیے نازل کیا ہے اس کی تعلیمات کی بات ہے، اور سمجھانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے اختیار کیے. تو اس میں بھی پچھلی قوموں کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا بھی مطلب ایک دو جملوں کے اندر ان کے جو حالات ہیں ان کا بھی ذکر ہے. تو اس طرح یہ مطلب پچھلی باتیں رپیٹ جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. صرف بات کو سمجھنا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب کرتا ہے، کس طرح انہیں سمجھاتا ہے سارے لوگوں کو. تو اس کی تلاوت آپ سنیں. میرا خیال ہے کہ آج گو یہ 7 رکوع ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کل آپ کو زیادہ دیر بیٹھنا پڑا. تو مجھے آپ کی تکلیف کا احساس ہے، لیکن ظاہر ہے ہم تو قرآن کو سمجھنے کے لیے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دل کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے یہ اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی پسندیدہ راہ پر چلنے والے بن جائیں اور اللہ ہم پر رحم کرے. تو امید ہے کہ آج ہم جلدی اپنا سبق جو ہے وہ مکمل کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.
ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسه ان اللہ لغنی عن العالمین والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون ووصینا الذین بوالدیہ حسنا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ تو یہ پہلا رکوع ہے، اس میں 3 باتیں ہیں، ان کو آپ سمجھ لیں، پھر میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ بہرحال یہ زندگی آزمائش ہے، اور اس کو میں نے آزمائش ہی کے لیے بنایا ہے، لہذا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ بس لفظوں سے ایمان کا کلمہ ادا کر دے اور اس کے بعد وہ جو چاہے کرتا رہے، بلکہ اسے اس شریعت پر، اس دین پر، اس طریقے پر، اللہ کے احکام پر چلنا ہے، اور اللہ کے احکام پر چلنے میں اس کے راستے میں ظاہر ہے طرح طرح کی رکاوٹیں، طرح طرح کے مسائل، طرح طرح کی پریشانیاں آئیں گی، اس لیے کہ اس دنیا میں تو باطل بھی بڑا ہے، اور اہل باطل جو ہیں وہ اہل ایمان کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے لیے طرح طرح کی آزمائشیں بناتے ہیں، اور میں نے یہ ماحول خود جان بوجھ کر بنا رکھا ہے۔ لہذا ایک تو آزمائش ضروری ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے عمل کے ذریعے یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سے اپنے دعوی ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ جو ایمان کے لیے کوئی قربانی نہیں دے سکتا، کوئی تکلیف نہیں سہ سکتا، کوئی مصیبت اور پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتا، اور جو ہی اس پر کوئی اس طرح کے حالات آتے ہیں اور وہ ایڑیوں پر پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر یہ تو منافقت ہے۔
ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ مطلب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی والدین کے ساتھ احسان، والدین کا ادب، والدین کی فرما برداری کی بڑی تعلیم دیتے ہیں۔ دین تو بہت زیادہ تعلیم دیتا ہے والدین کا احترام کرنے، ان کا ادب کرنے، ان کی اطاعت کرنے کی۔ تو مطلب بعض نوجوان جو ہیں وہ ایمان لائے اور ان کے والدین جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے۔ اب والدین ان کو کہتے تھے بھئی تمہارا تو دین کہتا ہے کہ اپنے والدین کی بات مانو، اور تم اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو تم گناہگار ہوگے، اور ہم تمہیں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص طور پر واقعہ آتا ہے کہ وہ 18-19 سال کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی ماں حمنہ بنت سفیان بن امیہ، ابو سفیان کی بھتیجی، مطلب ظاہر ہے وہ ایک بڑے قبیلے سے سعد بن ابی وقاص تعلق رکھتے تھے، اور ان کا شمار ماشاءاللہ عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، اور وہ اسلام کے بہت بڑے جرنیل بنے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کی، اور یہ فاتح ایران ہیں سعد بن ابی وقاص۔ تو ایک تو ایرانوی والی بات یہ ہے کہ یہ بالکل 18-19 سال کی عمر میں مسلمان ہو گئے۔ تو ان کی والدہ جو ہے، جب اس کو معلوم ہوا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرے گا، میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ ماں کا حق ادا کرنا تو اللہ کا حکم ہے، اور تو میری بات نہ مانے گا تو اللہ کی بھی گویا نافرمانی کرے گا۔ ماں کہنے لگی۔ حضرت سعد اس پر سخت پریشان ہوئے کہ اب میں کیا کروں، یہ میری ماں ہے اور یہ کیا مجھے کہہ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری جا کے کہانی بیان کی، اور یہ آیت نازل ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے مطلب ابھی آپ ترجمہ سنیں گے کہ بھئی ہم نے خود یہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اگر ماں اور باپ مل کر بھی زور لگائیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرو یا ایمان کا انکار کر دو، تو یہ اس کی تو اطاعت اس میں تو تم نے والدین کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو ایک یہ بات ظاہر ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ مسئلہ تھا، تو بہت سارے اور صحابہ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آیا ہوگا۔ تو دوسری بات اس رکوع میں یہ ہے، اور تیسری یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اس کے عزیز و اقارب جو ہیں اس کو کہتے تھے کہ بھئی کمال ہے تو مسلمان ہو گیا ہے، اور اس ڈر سے کہ تو جب اس دنیا سے جائے گا تو آخرت پر چونکہ ایمان رکھتا ہے وہاں تجھے عذاب ملے گا، تو تیرے گناہوں کا ہم اپنے سر لیتے ہیں، سزا ہم بھگت لیں گے۔ تو اس کا جواب بھی اس رکوع میں ملا کہ کوئی وہاں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو ان کے پاس بھی کچھ سردار آئے، انہوں نے کہا کہ کمال ہے، آپ بڑے مضبوط آدمی ہیں، اس عذاب سے ڈر گئے ہیں، تو تمہاری جگہ ہم عذاب بھگت لیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم اس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میری نافرمانی اور میرے انبیاء کے انکار کا عذاب کیسا عذاب ہے۔ وہاں تو مطلب بیٹے کو باپ یاد نہیں ہوگا اور باپ کو بیٹا یاد نہیں ہوگا اور سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، وہاں تو بالکل سوائے اپنے کسی کو کوئی ہوش ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں سمجھائی۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ تو یہ تو زندگی ہے ہی آزمائش کے لیے۔
اور جو ایمان لاتا ہے اس کو پھر عمل کے ذریعے ہم آزماتے ہیں کہ وہ کیا اس ایمان میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے گزرے، یہ تو ہماری ایک چلتی سنت ہے۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ وہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ سچا ہے اور یہ جھوٹا ہوگا، لیکن یہ کہ وہ آپ کو اعمال کی اور قربانیوں کی ایسی مطلب کٹھالی سے گزارے گا کہ تم خود یہ ثابت کرو گے کہ ہم جھوٹے ہیں یا سچے۔ اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں اور زیادتیاں کرتے ہیں اور اسلام قبول کرنے والوں کو اذیتیں دیتے ہیں، انہوں نے شغل بنایا ہوا ہے۔ تو کچھ سردار جو تھے مکے کے، وہ تو ان کا تو شغل اور یہ کام ہی یہ تھا، ہر وقت مشورے کرتے رہتے تھے اور مسلمانوں کو تنگ کرنے، اذیت دینے، تکلیف پہنچانے، ظلم کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط اور حنظلہ بن وائل وغیرہ سب کا یہ کام تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں اور یہ حرکتیں کر رہے ہیں، تو کیا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہم سے جیت جائیں گے؟ اس اللہ سے جیت جائیں گے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور جو بادشاہ ہے پوری کائنات کا، اس سے جیت جائیں گے؟ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو، یا اللہ ہم تو تجھ سے ملنے کی توقع رکھتے، ایمان رکھتے، اور نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا سلسلہ تو نے اسی لیے بنایا، جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے۔ یا اللہ بلا شبہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ مطلب جو تم اعمال کر رہے ہو اور اس ساتھ کے موقع پر، قیامت کے موقع پر، آخرت حشر کے اس میدان میں تم نے ان اعمال کی بنیاد پر کامیاب ہونا ہے اور ناکام ہونا ہے، تو تمہارے سارے اعمال، تمہارا کارنامہ، اس زندگی سارے کا سارا اللہ تمہاری باتیں سن بھی رہا ہے اور تم جو عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور ان مطلب اس گفتگو اور کلام اور اعمال کے پیچھے جو تمہاری نیت ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، یہ آپ بھی سن لیں، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو کوئی ایمان لائے گا اور ایمان کے راستے میں محنت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے ضبط میں لا کر اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اور مشرکین سے اور کافرین سے جو کشمکش ہوگی اس میں صبر کا اور مجاہدہ کا اور ضبط نفس کا مظاہرہ کرے گا، لنفسہ ہی، اپنے بھلے کے لیے کرے گا۔ یعنی ان قربانیوں کا اجر اسی کی طرف پلٹے گا، وہی اس کا اجر پائے گا۔ وہی بدلہ پائے گا، اس دنیا میں بھی بدلہ پائے گا۔ مطلب جو لوگ استقامت کا مظاہرہ کریں گے ان کے اندر اب ہم ایسی مضبوطی پیدا کریں گے اس دنیا میں بھی، اور ان کی مدد کریں گے۔ مطلب جو بھی ایمان لائے گا، ایمان کے بعد پھر نیک عمل اختیار کرنے میں، برے عمل کو چھوڑنے میں، حق و باطل کی کشمکش میں جو مجاہدہ بھی کرے گا، جو محنت بھی وہ کرے گا، جس نوعیت کی بھی کرے گا، اپنے ہی بھلے اور فائدے کے لیے کرے گا۔ اس میں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ کی راہ میں
جد و جہد اور قربانی کا بڑا فائدہ ہے، بڑا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ باقی رہا معاملہ اللہ کا، تو اللہ تو یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ مطلب وہ اہل ایمان سے اس مجاہدے اور محنت اور اس صبر کا مطالبہ اس لیے تو نہیں کر رہا کہ اس کی خدائی جو ہے وہ قائم نہیں رہے گی اگر مسلمان اس کے راستے میں جد و جہد نہیں کریں گے۔ اس کی خدائی تو اپنی جگہ قائم ہے۔ اس مجاہدے کا سارا فائدہ جو ہے وہ اہل ایمان ہی کو ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے۔ برائیاں دور کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی کمزوریاں جو ہیں وہ بھی دور کر دیں گے، اور انہوں نے جو برائیاں پہلے کی ہیں ایمان سے ان پر بھی لکیر پھیر دیں گے۔ اور پھر جو مطلب بشری کمزوری کی وجہ سے کوئی ان سے غلطی ہو جائے گی تو بھی اس کو بھی ہم معاف کر دیں گے، اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ یعنی ایک بندے نے جو دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے اللہ کی رضا کے لیے، ان میں سے جو بہترین اعمال اس کے ہیں اس کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وہی بات جو پہلے میں نے آپ کو بتائی کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے۔ ظاہر ہے جو اخلاق اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے، جو معاشرت سکھائی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ ہدایت دی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے، جس طرح سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے دباؤ ڈالا کہ تو اس دین کو چھوڑ دے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے، ورنہ میں یہ کروں گی اور یہ کروں گی اور یہ کروں گی۔ اس نے بڑا دباؤ ڈالا، تو اللہ نے فرمایا تو ان کی اطاعت نہ کر، پھر تجھ پر ان کی اطاعت کوئی واجب نہیں ہے، کسی بھی گناہ میں اطاعت واجب نہیں ہے۔ اور یہ جو شرک کا یا ایمان چھوڑنے کا گناہ ہے، اس سے تو بڑا کوئی گناہ ہی نہیں۔ باقی اس کے باوجود تیری ماں تیرا باپ اگر مشرک ہے تو ان کے شرک کے باوجود جتنا تو ان کے ساتھ احسان کر سکتا ہے، بھلائی کر سکتا ہے، تو کر۔ لیکن اللہ کی نافرمانی کی بات جو ہے نہ مان، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایمان نصیب کرے، نیک اعمال کی توفیق دے، اور نتیجتاً ہمیں اپنے صالح بندوں میں شامل کرے۔ صالح بننا، صالح بندوں میں شامل ہونا، اس دنیا میں بھی صالح بندوں کے ساتھ رہنا، آخرت میں بھی صالح بندوں کے ساتھ شمار ہونا انسان کی بڑی خوش قسمتی ہے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھ لیا اور مطلب ایڑیوں پر پیچھے بھاگ گیا اور منافقت شروع کر دی۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ یہی منافقت والی بات۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ مطلب ظاہر ہے کوئی بندہ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ جو منافقت ہے کسی طرح بھی بندہ کرے تو یہ تو گویا اللہ کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ اس کے دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، عمل اس کا کچھ اور ہے۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے دلوں کی حالت کو جانتا ہے، اس کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بہرحال اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔
یہ قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ مومنوں کو ہرگز اس حالت میں رہنے نہیں دے گا جس میں وہ اس وقت ہیں کہ صادق الایمان اور منافق سب ملے جلے ہیں. وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کرے گا، ایسے حالات پیدا کرے گا، ایسی آزمائشیں لائے گا. تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان لائے ان پر پھر آزمائشیں آئیں. مکہ میں بھی آئیں، ہجرت بھی ایک آزمائش تھی، بعد میں مدینہ میں بھی آزمائشیں آئیں. اور جو لوگ ان آزمائشوں پر پورے اترے اور جنہوں نے کسی موقع پر بھی کمزوری نہیں دکھائی، نفاق کا مظاہرہ نہیں کیا، وہ پاک لوگ تھے اور وہ پاک ہو گئے. یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے. جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اس کے رشتہ دار آ کر کہتے تھے کہ بھائی تجھے ڈر ہے جہنم کا، سزا کا، تو ہم وہ سزا اپنے ذمہ لیتے ہیں، ہمارے ذمہ آنے دے، تو چھوڑ دے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو. حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ وہاں اس طرح کا ماحول نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کے گناہوں کا بار اٹھائے گا. لیکن اللہ کہتا ہے ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے اپنے ساتھ گمراہ کیا ہے اور گمراہی میں جن کی مدد کی ہے ان کا بوجھ بھی وہ اٹھائیں گے. اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افتراء پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے. تو یہ سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع ہے جس میں 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہیں. ایک آزمائش کی بات ہے، اور ایک والدین کی بات ہے کہ اگر والدین تمہیں ایمان سے روکیں اور اللہ کی نافرمانی کے لیے دباؤ ڈالیں تو نے ان کی بات نہیں ماننی. اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. اس کے بعد وہی انبیاء کا ذکر ہے، اس لیے میں سارے ذکر کو ایک ساتھ پڑھ دیتا ہوں. اور اب تو اگر آپ اس درس میں باقاعدہ شریک ہونے والے ہیں تو یہ ساری انبیاء کی کہانیاں جن کو اللہ بار بار بیان کرتا ہے ان سے آپ پوری طرح واقف ہو چکے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. یہ ویسے بڑا ہی نا ایک عجیب بات لگتی ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہیں وہ 950 سال اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استقامت کی انتہا ہے کہ ایک بندہ 950 سال ایسی قوم میں ٹکریں مارتا رہا ہے اور سر کھپاتا رہا ہے اور انہیں سمجھاتا رہا ہے اور انہوں نے مان کر نہیں دیا، اور اس بندے نے اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑا. یعنی کسی اچھے اور نیک عمل کو لمبی مدت تک بندہ کرتا جائے. وہ ایک مطلب لطیفہ نما ایک واقعہ سنا ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت نوح علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں. کوئی 200 سال کا ہو کے فوت ہو جاتا ہے، کوئی 250 سال کا ہو کے فوت ہو جاتا ہے، کوئی 300 سال کا ہو کے فوت ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے فوت ہو جاتے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بی بی میں تیرے لیے دعا کروں گا کہ تیرے بچے چھوٹے نہ مرا کریں، لیکن اس قوم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ جن کی عمر ہی 50 60 70 سال ہوگی، بس یہی ان کی عمر ہوگی. تو وہ بی بی کہہ رہے ہیں مطلب لوگ ہوں گے ان کی عمر 50 سال 60 سال 70 سال، ایسی کو قوم ہوگی.
تو پھر اس نے تھوڑا سا چپ کرنے کے بعد کہا چلیں انہیں ایک تو موج ہوگی نا کہ وہ مکان تو نہیں بنائیں گے، ظاہر ہے 60-70 سال کے لیے مکان کیا بنانا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ بی بی وہ مکان ہی بنائیں گے اور کام ہی کوئی نہیں کریں گے، ان کی زندگی کا مقصد یہی ہوگا کہ مکان بنانا ہے، اور جو مکان بنا لے گا وہ سمجھے گا کہ میں بڑا کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے مکان بنا لیا۔ تو دیکھیں یہ ایک واقعی بڑی ایک عجیب بات ہے کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے کام کیا، اور یہ بات تو واقعی یہ بات صحیح ہے کہ یہ ہماری عمر کا تھوڑا ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اس دنیا میں لمبا وقت گزارنا کوئی آسان ہے؟ یہ ہر کسی کے لیے مسائل سے بھری ہوئی دنیا ہے، آزمائش ہے۔ تو اس لیے اگر ہماری عمریں تھوڑی ہیں تو یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ بھائی تھوڑا سا وقت ہے، اس کو گزار لو ہمت کر کے میری اطاعت اور بندگی میں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا۔ آخر کار ان کی نافرمانی کی وجہ سے طوفان نے ان کو آ گھیرا کہ وہ بڑے ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے پھر اس قوم کو ایک عبرت بنا دیا، اس طوفان کو بھی عبرت بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ جملہ بھی بڑا زبردست ہے۔ اور ابراہیم کو بھیجا جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو۔ ہر نبی یہی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈر کر اپنا وقت گزارو، یعنی احتیاط کرو اس کی نافرمانی سے احتیاط کرو، بچو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں، اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ آگے دیکھیں الفاظ کیا ہیں، یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اور یہاں ٹھہر کر بندے کو عہد بھی کرنا چاہیے اور بندے کو دعا بھی کرنی چاہیے۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ سے رزق مانگو، اللہ سے رزق مانگو۔ سارا رزق تو اس کے پاس، سارے خزانے تو اس کے ہاتھ میں، اس سے رزق مانگو۔ وَاعْبُدُوا، اور اسی کی عبادت کرو، پرستش بھی اسی کی کرو اور زندگی کے جملہ معاملات میں اس کی غلامانہ اطاعت کرو۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر کرو، اسی سے رزق مانگو، اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اور دیکھو اسی کی طرف تم نے پلٹ کر جانا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، تو رسول کے ذمہ تو یہ ہے کہ وہ ہمارا پیغام پہنچا دے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کے ذمے صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔
اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے۔ اس کی چاہت کوئی اندھی نہیں ہے، وہ پورے مطلب انصاف اور رحم کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، لیکن بہرحال فائنل اتھارٹی تو اللہ کی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو کوئی اس کو زمین میں یا آسمان میں عاجز نہیں کر سکتا، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم فما كان جواب قومه الا قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه اللہ من النار۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا کہ اس کو قتل کر ڈالو، اس کو جلا ڈالو، لیکن ہم نے اسے آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ مطلب یہ کہ تم نے اپنی اجتماعی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کا محور و مرکز ان بتوں کو بنا لیا ہے، اور بالکل جھوٹے نظریات ان کے ساتھ منسوب کر کے ساری زندگی کا نظام تم نے اس طرح بنا لیا، یعنی اپنی اجتماعی زندگی کی تعمیر جو ہے وہ بت پرستی پر کر لی ہے۔ جو دنیاوی زندگی کی تو کسی حد تک تمہاری شرادہ بندی اس سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو سراسر باطل ہے، اور ایسا باطل جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکے گا، اور اللہ کے ہاں جب تم پہنچو گے تو یہ ساری تمہاری دوستیاں، رشتہ داریاں اور برادریاں اور سارا قیام کا جو ذریعہ بنے ہوئے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگ جاؤ گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ فآمن لہ لوط، تو ابراہیم علیہ السلام پر صرف اس مطلب پوری قوم میں سے ایک ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ عزیز الحکیم۔ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ وہاں سے وہ نکل کھڑے ہوئے اپنے سارے وطن کو، برادری کو، سب کچھ کو چھوڑ کر۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، بڑا نوازا، حتیٰ کہ ان کی اولاد کو نوازا، اور پتہ نہیں کتنی صدیاں
ان کی اولاد جو ہے وہ انہیں دنیا کے اندر فضیلت رہی، اس میں انبیاء پیدا ہوتے رہے اور بڑے بڑے ملوک پیدا ہوتے رہے، نبی بھی پیدا ہوئے، اور سلیمان اور داؤد علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام جیسے بادشاہ نبی بھی پیدا ہوئے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم پہلے بھی آیا ہے کہ بڑی گندی قوم تھی، ڈاکو قوم تھی، اور سر عام برائیاں کرنے والے لوگ تھے۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ۔ تو لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد کر۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُخْلِقُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ کچھ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت کے لیے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کے لیے فرشتے آئے، اور ساتھ ہی ان فرشتوں نے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو تباہ کرنے والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہاں تو لوط ہے، تو تم اس کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کون کون ہے، لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم لوط کو اور اس کے گھر والوں کو، اس کی بیوی کو چھوڑ کر بچا لیں گے۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ پھر اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اس طرح تباہ کیا کہ ابھی تک اس تباہی کے اثرات وہاں موجود ہیں۔ موجودہ زمانے میں بھی یہ بات قریب یقین کے ساتھ تسلیم کی جاتی ہے کہ قوم لوط کو جہاں برباد کیا گیا کہ بحیرہ مردار کا جنوبی حصہ لگتا ہے کہ ایک ہولناک زلزلے کی وجہ سے زمین میں دھنس جانے کی بدولت وجود میں آیا ہے، اور اسی دھنسے ہوئے حصے میں قوم لوط کا مرکزی شہر سدوم واقع تھا۔ اس حصے میں پانی کے نیچے کچھ ڈوبی ہوئی بستیوں کے آثار پائے جاتے ہیں۔ حال میں جدید آلات غوطہ زنی کی مدد سے یہ کوشش شروع ہوئی ہے کہ کچھ لوگ نیچے جا کر ان آثار کی جستجو کریں۔ تو مطلب یہ کہ وہاں اب بھی تباہی کی علامات موجود ہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار بن کر رہو۔ روز آخر کے یعنی آخرت کو یاد رکھو، یہ دنیا آخرت کے لیے بنی ہے، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ آخرکار ایک زلزلے نے اس قوم کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا، اور اس کے آخر میں ایک بڑی ہی نصیحت آموز بات ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی قارون کا، فرعون کا اور حامان کا ذکر کیا، اور پھر یہ کہا کہ ہم نے ان کو تباہ کر دیا، انہوں نے انکار کیا تو ہم نے تباہ کر دیا۔ لیکن اس میں ایک بات بڑی نصیحت آموز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آخرکار یہ جو سارے لوگ تھے، یہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اور یہ عاد کی قوم تھی یعنی ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور سمود تھے، اور یہ مدین والے تھے، اور پھر یہ قارون جس کے پاس بڑا خزانہ تھا، اور پھر فرعون جس کی حکومت بہت زیادہ تھی، پھر حامان پتہ نہیں ان کا آرمی چیف تھا یا کون تھا، یا ان کا کوئی بڑا اہم آدمی تھا، اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا، اور کہا کہ آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا۔ پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دی، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم پر ایسی ہوا بھیجی کہ ان پر پتھر برسائے گئے، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم ایک دھماکے کے ساتھ ساری کی ساری تباہ ہو گئی، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، یعنی قارون کو اس کے گھر سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا، اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا، یعنی فرعون کو اور اس کی فوجوں کو غرق کر دیا۔ یعنی یہ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی کو ہم نے کسی طرح پکڑا، کسی کو کسی طرح پکڑا، کسی کو کسی طرح پکڑا۔ یہ بڑے طاقتور تھے، بڑے بادشاہ تھے، بڑے مضبوط تھے۔ عاد کی قوم جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر مکان بناتی تھی، اور فرعون کی طاقت بہت زیادہ تھی، لیکن ایک ایک کو ہم نے کسی کو کسی طرح کے عذاب میں مبتلا کیا، کسی کو کسی طرح کے عذاب میں مبتلا کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کہتا ہے، یہ بڑی مجھے تو بڑا ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے بڑا مزہ بھی آتا ہے، اور ایک عبرت بھی بندہ اس سے پکڑتا ہے۔
اس کے بعد اللہ نے کہا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رہنما اور حاکم بناتا ہے، اس کی ساری طاقت، اس کی ساری قوت، اس کی ساری بادشاہی، اس کا سارا اقتدار، اس کی ساری ٹھاٹھ باٹھ کمثل العنکبوت، مکڑی کے جالے کی طرح ہے، مکڑی کی طرح۔ مطلب یہ جو حکومتیں ہیں یہ تو تمہیں نظر آتی ہیں کہ فلاں بڑی مضبوط حکومت ہے اور بڑا مضبوط سسٹم ہے اور بڑی فوج ہے اور بڑی سائنس ہے اور بڑا سب کچھ ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ سارے لوگ بالکل اس طرح ہیں میرے نزدیک جس طرح مکڑی ہوتی ہے، اور یہ جو کچھ بناتے ہیں، جو کچھ یہ بناتے ہیں، بڑے بڑے کلچر تے بڑے بڑے یونیورسٹیاں تے بڑے بڑے مطلب وہ ادارے اور بڑا بڑا سلسلہ وہ بناتے ہیں، اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، یہ جو کچھ بناتے ہیں اس کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے کہ مکڑی کا گھر سب سے زیادہ کمزور گھر ہوتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش لوگ اس بات کو سمجھ جائیں۔ تو اس میں بڑی عبرت ہے۔ یہاں جو عنکبوت کے جالے کی یا اس کے گھر کی مثال دی گئی ہے، وہ ان بہت بڑے طاقتور قوموں اور ان پر عذاب کی خبر کے بعد دی گئی ہے۔ اور اس طرح اللہ کہتا ہے کہ ہم یہ مثالیں تمہارے سمجھنے کے لیے دیتے ہیں۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، کہ اللہ کا حق کے بندگی ادا کرو۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم واللہ یعلم واللہ یعلم ما تصنعون۔ اب یہاں ایک جامع نصیحت ہے، اگر آپ سن رہے ہیں تو اس نصیحت کو سنیں، اس نصیحت پر کان دھریں، اس نصیحت پر عمل کریں۔ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی اس نصیحت پر عمل کروں، ہمارے بچے بھی اس نصیحت پر عمل کریں۔ یہ دیکھیں کیا اللہ نے کہا ہے، اے نبی تلاوت کرو اس کتاب کی، ایک یہ کام کرو کہ اس قرآن کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، اس کو سمجھتے رہو، پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو، اس کی تلاوت کو اپنا وظیفہ زندگی بناؤ۔ اور دوسرا کیا کرو، نماز قائم کرو۔ تیسرا، نماز کو اپنا وظیفہ زندگی بناؤ۔ یقیناً یہ نماز جو ہے تمہیں فحش اور برے کاموں سے روکے گی، اور یاد رکھو کہ اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ مطلب اس قرآن کی تلاوت کے ذریعے اور نماز کے لیے جو تمہارے دلوں میں اللہ کی یاد پیدا ہوگی، اللہ کا خوف، اللہ کا قرب پیدا ہوگا، اور تم اس سے مطلب قرآن کی تلاوت اور نماز کے ذریعے جو باتیں کرو گے اور جو تمہاری تربیت ہوگی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اور اہل کتاب سے بحث کرو، مگر عمدہ طریقے سے، مطلب ٹھیک طریقے سے ان سے تم بات کرو، بحث کرو، انہیں بات سمجھاؤ، لیکن اچھے طریقے سے، بحث پر بحث نہ کرو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، مطلب جو بالکل
بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں اور ہر بات کا وہ جواب جو ہے وہ زیادتی کے ساتھ دیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی نرم چارہ بننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو پھر ٹھیک جواب دو اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی۔ ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے۔ مطلب معقول طریقے سے انہیں بتاؤ کہ یہ ایک ہی منبع ہے جہاں سے کتابیں آ رہی ہیں، اور ہر کتاب جو ہے وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو الہ بتاتی ہے، اور ہم سب اسی کے مسلم فرما بردار ہیں۔ اے نبی، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ سارے تو نہیں لاتے، لیکن یہ کہ جو مطلب تھوڑا انصاف کی بات کرتے ہیں وہ اہل کتاب اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بہت سارے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ضدی لوگ ہی کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اے نبی، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ باطل پرست شک میں پڑ جاتے، یعنی بالکل تم امی ہو، نہ کسی چیز کو تم پڑھ سکتے ہو، نہ کسی چیز کو تم لکھ سکتے ہو، اور تم پر یہ علم کے جو خزانے نازل ہو رہے ہیں یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جنہیں علم بخشا گیا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر جو ظلم پر اتر آتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں، پر نشانیاں اور سی کون سی ہے؟ یہ خود نشانی ہے، ان پر اس علم کا، قرآن کا نازل ہونا سب سے بڑی نشانی ہے۔ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ کتاب بجائے خود اتنا بڑا معجزہ ہے کہ تمہاری رسالت پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقین کرنے کے لیے یہ کافی ہے، اس کے بعد کسی معجزے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ در حقیقت اس قرآن میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اے نبی، ان سے کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ گواہ ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔
یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون وکأین من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وہو السمیع العلیم وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده وَيَقْدِرُ لَهُ ان اللہ بكل شيء علیم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون۔ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ بات وہ بڑی کرتے تھے، پتہ نہیں کیوں کرتے تھے، وہ جلدی عذاب لاؤ۔ اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آئے گا، اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ انہیں پتہ چلے گا اس روز جب عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، پس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ ہر متنفس کو بالآخر مرنا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف پلٹ کر لائے جاؤ گے۔ یہ اس آیت میں اشارہ ہے ہجرت حبشہ کا، کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، کہ بھائی یہاں اگر یہ لوگ، ان لوگوں نے تمہارا جینا جو ہے وہ دوبر کر دیا ہے، تو حبش کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دی۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ بھئی یہ بہرحال یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ہر کسی نے مرنا ہے اور سب نے میری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اس میں بہرحال یہ جو آیت ہے جس میں ہجرت کی طرف اشارہ ہے، اس میں ایک بات جو ہے وہ ہمارے سمجھنے کی ہے کہ اصل چیز ایمان ہے، اور ایمان کی بنیاد پر اللہ کی بندگی کی توفیق ہے۔ اس مطلب ایمان اور بندگی کے لیے کوئی چیز قربان نہیں کی جا سکتی، ہر چیز کو اس پر قربان کیا جا سکتا ہے، مطلب حتیٰ کہ جان کو بھی کیا جا سکتا ہے، اپنے وطن کو، کاروبار کو بھی کیا جا سکتا ہے، اپنے خاندان کو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو بندگی ہے اللہ کی اور اللہ پر ایمان ہے، اس کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہاں اگر تمہارے لیے بندگی ممکن نہیں ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، اللہ کی زمین وسیع ہے اور اللہ تمہارے لیے جو ہے وہ حالات کھول دے گا۔ آگے اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے۔ فائنل اجر تو ان کے لیے وہی ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے اشارہ کیا کہ تم ہجرت کر جاؤ گے تو اللہ پھر بھی رزق دے گا۔ اللہ ان کو رزق دیتا ہے جانوروں کو، اور تمہارا رزق بھی وہی ہے، کوئی بات نہیں، جہاں سے چلے جاؤ۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا ہے، تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو پھر دھوکہ کہاں سے کھا رہے ہو؟
اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ آیت بھی قرآن مجید میں کو بارہا آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے ذکر اس کو زیادہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نپاتولہ دیتا ہے۔ اس آیت کے زیادہ آنے کا بھی مطلب یہ ہے کہ تم نے خواہ مخواہ رزق کی بہتات کو، رزق کی تنگی کو بہت بڑی چیز سمجھ رکھا ہے۔ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ ہم بڑے بڑے گنہگاروں کو بھی رزق زیادہ دے دیتے ہیں، بڑے بڑے نیکوکاروں کو بھی تھوڑا دے دیتے ہیں، بڑے بڑے نیکوں کو بھی زیادہ دے دیتے ہیں اور بروں کو بھی تنگ دست کر دیتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ لوگوں کا کتنا غلط خیال ہے کہ جو بندے ایمان اور نیکی پر نہیں چلتے وہ وہ بڑی عیاشی کرتے ہیں اور ان کے پاس بڑا کچھ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جو ہم معاشرے میں مفلسی دیکھتے ہیں تو یہ ساری مفلسی ان کی نیکی کی وجہ سے ہے، یا یہ جو سول اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں یہ نیک ہونے کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں، یا جو ڈسٹرکٹ جیل میں بند ہیں وہ نیک ہونے کی وجہ سے بند ہیں۔ مطلب یہ کوئی بات نہیں ہے کسی کے پاس مال کا زیادہ ہونا، کسی کے پاس تھوڑا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ بندہ ہر چیز کو قربان کر کے اپنے ایمان اور عبادت کو بچائے، اور اس ایمان اور عبادت کے ساتھ وہ زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ ہم صحابہ میں دیکھتے ہیں بعض صحابہ کے پاس بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دی، اور بعض صحابہ جو تھے وہ سلمان فارسی کی طرح کے، یا مطلب ابو ذر غفاری کی طرح کے، یا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کے، ان کے پاس مطلب تھوڑا تھا، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو زندگی آزمائش ہے، چند دن کی، کل نفس ذائقۃ الموت، پھر تم نے مر جانا ہے اور میرے پاس آ جانا ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اہل دنیا کے لیے یہ ایک کھیل اور دل کا بہلاوا بنا ہوا ہے دنیا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل زندگی کا گھر تو آخرت ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، چند دن کی کھیل ہے، ایک 6 مہینے کی فصل کی طرح ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی، یہ کشتی نہیں ضروری کہ بندہ کشتی میں سمندر میں دریا میں بیٹھا ہوا ہو اور وہ جب اچکولے لگانے لگے تو پھر ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ دنیا میں بھی جب کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو پھر اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں موقع دے دیتا ہے، ان کے حالات ٹھیک کر دیتا ہے، پھر ناشکریاں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ اسی دنیا کو سمجھ رکھا ہے اور کفران نعمت کرنے لگتے ہیں۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمت الله يكفرون۔ اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت بھی بار بار یاد دلاتا ہے۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، یعنی اس شہر کو بہت پرامن بنا دیا ہے، ہر طرف ڈاکے ہیں، قتل و غارت گری ہے، لیکن یہ مکہ شہر کو ہم نے امن کی جگہ بنا دیا ہے، اور اس امن کی جگہ کی وجہ سے ان لوگوں کو بڑی حیثیت حاصل ہے اہل قریش کو، تو کہ کیا اس مکے کو حرم کی جگہ، یعنی اپنے گھر، اللہ نے اپنے گھر کی جگہ، اللہ نے یہ گھر بنایا ہے اور پھر اس شہر کو پرامن بنایا ہے، تو کیا یہ کسی ہبل نے اور کسی لات نے یا منات نے، کسی بت نے تمہیں یہ شہر پرامن بنا کے دیا ہے؟ حالانکہ اس شہر کے ارد گرد جو قبائل رہتے ہیں، جو لوگ رہتے ہیں، وہاں تو لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر
جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ حق کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ ایسے کافروں کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہی ہے۔ مطلب اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ ان کے پاس ہم نے اپنے نبی کو بھیج دیا ہے، اپنی کتاب کو بھیج دیا ہے، اور یہ خواہ افطرا کر رہے ہیں اور جھٹلا رہے ہیں۔ ان کا تو پھر ٹھکانہ جہنم ہی ہو سکتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ جو لوگ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے ابلاغ کے لیے اور اللہ کے دین کی اقامت کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ آیت بڑی رہنما آیت بھی ہے اور بڑی حوصلہ دینے والی آیت بھی ہے، اور اس سے ان کے اندر بڑی امید بھی بنتی ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو لوگ ہماری خاطر کوشش کریں گے، مجاہدہ کریں گے، محنت کریں گے، صبر سے کام لیں گے، ہم پر توکل کریں گے، ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، راستے کھول بھی دیں گے، دکھا بھی دیں گے، بالکل ان کے لیے حالات بنا دیں گے۔ اور بالکل یہ تجربہ ہے کہ جو بندہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور اس کے لیے وہ اپنی طرف سے حق ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ، جس بندے کو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہزاروں راستے کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بڑی مدد کرتا ہے۔ اب دیکھیں مکہ کے اندر لوگ جو صبر سے کام لے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے حالات کو تبدیل کیا، کس طرح ہجرت ہوئی، اور کس طرح 10 سال کے اندر اندر پورا عرب جو ہے وہ اسلام کے زیر نگیں ہو گیا۔ یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یا اللہ ہمارے اس پروگرام کو بحسن و خوبی، بخیر و عافیت مکمل فرما اور اس میں بڑی برکت دے، اس کو ہماری طرف سے قبول فرما اور اس کے ذریعے ہمارے ذہن کو، ہماری زندگیوں کو بدل دے اور ہمیں اپنے سہلے بندوں میں شریک اور شامل کر، آمین۔ یا اللہ ہمیں رمضان عطا فرما اور صحت اور عافیت کے ساتھ یا اللہ رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرما، رمضان کو ہمارے لیے سلامتی اور رحمت بنا یا ارحم الراحمین۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، چودھری اشرف باجوہ صاحب کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ان کے پیچھے ان کے لواحقین کو صبر اور اجر عطا فرما اور نیک عملی کی توفیق دے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا